بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولادت امام علی علیہ السلام در کعبہ اور مولانا اسحاق کا رد۔ یہ مسلمہ امر ہے کہ خانہ کعبہ کی افضلیت بیت المقدس سے زیادہ ہے۔ خانہ کعبہ کے فضائل کی احادیث سے کتب اسلام جھلک رہی ہیں۔ اس کی ذرا سی بھی بے حرمتی سے ابرہہ اپنی افواج سمیت برباد ہو گیا۔ تمام قرائن و شواہد سے خانہ کعبہ کا افضل ہونا عیاں ہے۔ ان تمام حقائق کو مد نظر رکھ کر دیکھا جائے تو جو بچہ اس مقدس مقام پر پیدا ہوا اس کا مرتبہ مقام کیا ہوگا؟ محققین نے ببانگ دہل یہ اعلان کیا کہ یہ شرف صرف امام علی علیہ السلام ہی کے لیے ذات باری تعالیٰ نے مخصوص فرمایا کہ جوف کعبہ کو آپ علیہ السلام کا مولد قرار دیا، مگر ناسبیت جن کا مذہب امام علی علیہ السلام سے دشمنی ہے وہ ہمیشہ اس کا بغض علی میں انکار کرتے رہے، اور حال ہی میں اہل حدیث مکتبہ فکر کے عالم جناب مولانا اسحاق نے اپنی جمعے کی تقریر میں ولادت علی در کعبہ کا انکار کیا۔ ہم ان کا رد پیش کریں گے، مگر سب سے پہلے ہم مولانا کی تقریر کا وہ حصہ نقل کرتے ہیں جس میں انہوں نے ولادت علی کا انکار کیا۔ اخبارات تے بھی تسی ویکھیا بہت سارے اخباراں تے مضمون شائع ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت کے بارے، کیونکہ رجب دی 14 تاریخ ہے اور رجب دی 13 تاریخ نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پیدائش کا دن ہے۔ اس پر لوگوں نے آرٹیکل شائع کیتے، مثلا جی کئی عالم بیان کر دے، تو اس سلسلے سے ایک بات بہت مشہور ہے، سب لکھ رہا ہے، پھیلی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا اس بارے متواتر روایتاں، وہی سید ابو الحسن ندوی صاحب نے نقل کی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کعبہ پیدا ہے، مورود کعبہ۔ اس جو کئی اگے نتیجے کڈے گئے کعبہ پیدا کوئی نہیں ہویا سوائے علی رضی اللہ عنہ سے، تو یہ گل بے اصل ہے، یہ حقیقت کوئی نہیں، پھیلی بہت زیادہ مگر اصل نہیں ہے۔ جس بندے دا کعبہ دے اندر پیدا ہونا ثابت ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھتیجا حضرت حکیم ابن حزام ہے، انہوں دے بارے صحیح ثابت ہے کہ وہ خانہ کعبہ پیدا ہوئے، اور وہ بھی کوئی یہ نہیں بھی یہ کوئی خاص کمال ہے، ورنہ ایک موٹی جی عقل دا بندہ بھی سمجھدا بغیر کعبے پیدا ہونا کوئی شرف ہوندا، یہ سارے تو زیادہ حقدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دی پیدائش کعبے ہوندی، مگر یہ نہیں ہوئی کہ کوئی رسول اللہ دی شان کمی نہیں آئی۔ کعبے دے اندر حضرت حکیم دا پیدا ہونا چانس ہے کہ جمعرات دے دن کعبے دے متولی بیت اللہ شریف دا دروازہ کھول دے سی، اور اس دن عورتوں نے اجازت ہوندی سی اندر جان، تو انہوں دی والدہ بھی فاختہ گئی، دوسری عورتوں کا اتنے ہی وقت آ گیا، درد دے شروع ہو گیا، بچہ پیدا ہوا، اٹھا کے پھر انہوں کپڑے لپیٹ کے لے گئے زمزم تے انہوں توتا ماں بھی، تو حضرت حکیم بن حزام دا ٹھیک ہے، اے میرے سامنے اس الغابہ امام ابن الاسیر رحمۃ اللہ علیہ جی، اور یہ بھی سمجھو دوسری جلد 40 صفحہ، اتنے فرماؤندے ولدا فی الکعبہ بے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننا دے بھتیجے حضرت حکیم کعبے پیدا، وذالک انہم دخلت الکعبہ فی نسوۃ من قریش و حامل، واقعہ اس طرح ہوا بے انہاں دی ماں فاختہ دا نام دسیا کعبے داخل ہوئی، قریش دی اور عورتاں بھی سی، حاملہ سی، فاخذت تلک، اتھے ہی وقت پیدائش دا آ گیا، فولدت حکیم انبیاء، حکیم بن حزام اتھے ہی فاختہ دے پیٹ چو پیدا ہوئے، وہ میں مسلمت الفتح، وہ لوگ جڑے مکہ فتح ہوئے دے وقت اسلام دے آئے انہاں چو حضرت حکیم دی۔ اب ہم امام علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں کے ثبوت پیش کریں گے کتب اہل سنت اور اہل حدیث سے، اور ساتھ میں مولانا کا رد بھی پیش کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا ثبوت جو کہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، امام المحدثین ابو حاکم نیشاپوری اپنی حدیث کی شرح فاق تصنیف مستدرک میں لکھتے ہیں کہ آخری بات میں معصب نے وہم کیا ہے، حالانکہ متواتر اخبار سے ثابت ہے کہ فاطمہ بنت اسد نے علی علیہ السلام کو عین کعبہ کے اندر جنم دیا ہے۔ مستدرک حاکم جلد نمبر 4 صفحہ 197 طبع پاکستان، یہ آپ اس کا سکین پیج دیکھ سکتے ہیں، یہ ٹائٹل پیج ہے مستدرک کا، اور یہ وہ صفحہ ہے جہاں پر امام حاکم کا قول نقل کیا گیا ہے، ہائی لائٹ بھی کیا گیا ہے۔ مومنین، امام حاکم معصب کے اس قول کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس بات میں معصب سے غلطی ہوئی ہے کہ وہ حکیم بن حزام کے علاوہ کسی کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں مانتے، حالانکہ متواتر روایات سے خانہ کعبہ میں مولا علی علیہ السلام کی ولادت ثابت ہوتی ہے۔ امام حاکم نے چونکہ معصب کے قول کا رد کرنا تھا، اس لیے مولا علی علیہ السلام کی ولادت کا یہاں ذکر کیا اور فضائل والے باب میں ذکر نہیں کیا۔
قول موصف کا رد کرنے کے لیے اصل موقع یہی تھا کہ مولا علیہ السلام کی ولادت کا یہاں ذکر کیا جائے۔ اور یہ بھی یاد رہے، امام حاکم اہل حدیث اور اہل سنت دونوں مکاتب فکر میں معتبر عالم شمار کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح علامہ ذہبی نے بھی ولادت علی در کعبہ کا اقرار کیا۔ حافظ ذہبی نے تلخیص مستدرک میں امام حاکم کا قول نقل کیا ہے کہ ولادت مولا علی علیہ السلام کعبے میں ہوئی ہے۔ چنانچہ ذہبی کے نزدیک بھی ولادت مولا علی کعبے میں ہونا تواتر سے ثابت ہے۔ تلخیص مستدرک جلد نمبر 4 حاشیہ نمبر 5 صفحہ 197۔ دوسرا ثبوت اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ امام المحدثین ملا علی قاری اپنی تصنیف شرح شفا میں لکھتے ہیں کہ مستدرک حاکم میں ہے کہ مولا علی علیہ السلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ شرح شفا ملا علی قاری کی جلد نمبر 1 صفحہ 327 طبع بیروت۔ یہ اس کا سکین پیج ہے، ٹائٹل پیج ہے، اور یہ اس اصل عبارت کا پیج جہاں پر ملا علی کا قول موجود ہے۔ مومنین دیکھیں، ملا علی قاری جیسے محقق اور محدث نے امام حاکم کے قول پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ اس کو قول متواتر کو قبول کرتے ہوئے امام علی علیہ السلام کی ولادت کعبے میں قبول کی ہے۔ اسی طرح اب ہم تیسرا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ محدث ابن صباغ مالکی اپنی کتاب الفصول المحمہ میں لکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام ماہ رجب 13 تاریخ کو مکہ شریف میں خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کے علاوہ کوئی کعبے میں پیدا نہیں ہوا، اور یہ آپ کی فضیلت ہے۔ الفصول المحمہ ابن صباغ مالکی کی صفحہ 29 طبع بیروت، اور یہ اس کا ٹائٹل پیج کا سکین پیج اور دوسرا پیج جہاں پر مالکی کا قول نقل ہوا ہے۔ چوتھا ثبوت اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ہے علامہ حسن بن مومن شبلنجی اپنی مشہور تصنیف نور الابصار میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی اور تلوار بے نیام ہیں۔ آپ عام الفیل کے 30ویں سال جمعۃ المبارک کے دن 13 رجب کو خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، اور اس سے پہلے آپ کے علاوہ کعبے میں کسی کی ولادت نہیں ہوئی۔ نور الابصار صفحہ 183۔ یہ اب آپ ٹائٹل پیج نور الابصار کا دیکھ سکتے ہیں اور اس کا سکین پیج جہاں پر عبارت موجود ہے۔ پانچواں ثبوت اب ہم جو پیش کرنے جا رہے ہیں، برِ صغیر پاک و ہند کے عظیم محدث اور فقیہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب ازالۃ الخفا میں لکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی ولادت کے وقت آپ کے جو مناقب ظاہر ہوئے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کعبے کے اندر آپ کی ولادت ہوئی۔ امام حاکم نے فرمایا کہ متواتر اخبار سے ثابت ہے کہ بے شک امام علی علیہ السلام کو آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے خانہ کعبہ کے اندر جنم دیا۔ ازالۃ الخفا جلد نمبر 4 صفحہ 299 طبع بیروت، اور یہ اس کا سکین پیجز شاہ ولی اللہ کی جہاں پر عبارت موجود ہے، مومنین دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ اپنی ایک اور کتاب قرۃ العینین میں ولادت مولا علی علیہ السلام کا ذکر اس طرح کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ آپ پہلے ہاشمی ہیں جن کی والدہ ماجدہ بھی ہاشمیہ ہیں، اور آپ کی پیدائش کعبے میں ہوئی، اور یہ ایک ایسی فضیلت ہے جو آپ سے پہلے کسی حصے میں نہیں آئی۔ صفحہ 138 طبع دہلی قرۃ العینین بتفضیل شیخین۔ چھٹا ثبوت جو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، اہل حدیث عالم ہیں اور مولانا اسحاق کے بھی بہت ممدوح عالم ہوں گے، کیونکہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے خلفائے راشدین کے مناقب میں قابل قدر کتاب لکھی ہے۔ اس میں علامہ بھوپالی لکھتے ہیں کہ ولادت امام علی علیہ السلام کی مکہ مکرمہ میں اندر بیت اللہ کی ہوئی، ان سے پہلے کوئی بیت اللہ کے اندر مولود نہیں ہوا۔ تقریم المومنین نواب صدیق حسن خان کی، یہ اس کا آپ ٹائٹل پیج دیکھ سکتے ہیں تقریم المومنین کا، اور صفحہ نمبر 99 میں جہاں پر علامہ بھوپالی نے ولادت علی کا اقرار کیا خانہ کعبہ میں۔ اور نیز مومنین علامہ بھوپالی کی ایک اور تصنیف ہے نکاس جنود الاحرار صفحہ 9، اس میں بھی مولا علی علیہ السلام کی علامہ بھوپالی نے ولادت کعبے میں ذکر کی ہے۔ اب ہم ساتواں ثبوت پیش کرتے ہیں، جو کہ ملا عبد الرحمن جامی اپنی کتاب شواہد النبوہ میں لکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی ولادت مکہ معظمہ میں ہوئی، اور بقول بعض آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ شواہد النبوہ صفحہ 280 طبع پاکستان، ہمارے پاس اردو میں موجود ہے، اردو ترجمہ ہوا ہے، تو اسی کا ہم نے سکین پیج لگایا ہے، مومنین دیکھ سکتے ہیں۔ آٹھواں ثبوت، مورخ جلیل علامہ مسعودی اپنی تصنیف مروج الذاہب میں لکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کعبے کے اندر پیدا ہوئے، جلد نمبر 2 میں صفحہ 311 طبع بیروت۔ مروج الذاہب جو کہ تاریخ مسعودی کے نام سے بھی مشہور ہے۔
اس کا یہ اسکین پیجز ملاحظہ کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ 9واں ثبوت جو ہم دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ علامہ عبدالرحمن صفوری شافعی کا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام شکم مادر سے کعبے کے اندر پیدا ہوئے، اور یہ فضیلت خاص طور پر آپ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخصوص فرما رکھی تھی۔ نزہۃ المجالس میں جلد نمبر 2 صفحہ 404 طبع پاکستان، یہ بھی اردو میں ہمارے پاس موجود ہے، اردو ترجمہ ہوا ہے، اسی کا اسکین پیج آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں مومنین، جو ہم نے لگایا ہوا ہے۔ 10واں ثبوت جو ہم دینے جا رہے ہیں آگے، عظیم محدث شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ محدثین اور سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ مولا علی علیہ السلام کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ 531، یہ فارسی میں کتاب لکھی گئی ہے اور ہم نے اصل کتاب کا ہی اسکین پیج لگایا ہے فارسی کا، مومنین ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ 11واں ثبوت جو اب ہم دینے جا رہے ہیں، علامہ گنجی شافعی کا اپنی کتاب کفایت الطالب میں مولا علی علیہ السلام کی پیدائش کو وہ خانہ کعبہ میں تسلیم کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 407 طبع ایران سے چھپی گئی ہے، یہ اس کا ٹائٹل پیج ہے کفایت الطالب کا، اور اس سے اگلا پیج جہاں پر ولادت علی در کعبہ کا ذکر عالم اہل سنت نے کیا ہے۔ 12واں ثبوت جو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، علامہ سبط ابن جوزی اپنی کتاب تذکرۃ الخواص میں لکھتے ہیں کہ روایات میں ہے کہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، جبکہ علی ان کے شکم میں تھے۔ انہیں درد ذیل شروع ہوا تو ان کے لیے دیوار کعبہ شق ہوئی، بس وہ اندر داخل ہوئی اور وہیں علی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تذکرۃ الخواص علامہ سبط ابن جوزی کی، اس کا اسکین پیج دیکھ سکتے ہیں اور ہائی لائٹ کی گئی عبارت دیکھ سکتے ہیں جہاں پر انہوں نے ولادت علی در کعبہ کا اقرار کیا۔ مومنین، ہم یہاں 12 ثبوتوں پر ہی اکتفا کرتے ہیں، ورنہ ہمارے پاس علماء اہل سنت کے کثیر اقوال کا دفتر موجود ہے جس میں انہوں نے مولا علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں نہ صرف تسلیم کی بلکہ اس کو فضیلت مانا، جس میں صرف مولا علی ہی اکیلے ہیں، کسی کو یہ شرف حاصل نہ ہوا۔ ان اقوال کو اگر دیکھنا ہو تو اہل علم حضرات جناب مولانا سید عظمت شاہ گیلانی کی کتاب ہے قبلۃ الارواح فی قبلۃ الاشباح تذکرہ ولادت سیدنا علی، اس میں دیکھ سکتے ہیں، جس میں شاہ صاحب نے دلائل اور ثبوت کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ مولا علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ ہم یہاں پر صرف کتاب کا پہلا صفحہ دکھا سکتے ہیں، مومنین آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب کا، آپ یہ لے پڑھ سکتے ہیں۔ اب مولانا اسحاق کے ولادت علی کے متعلق کچھ شبہات بھی انہوں نے ڈالے ہیں، اب ہم ان کا ایک ایک کر کے رد پیش کرتے ہیں۔ شبہ نمبر 1، مولانا اسحاق کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں صرف ولادت جو ہے وہ حکیم بن حزام کی ہوئی ہے اور کوئی اس میں شریک نہیں۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ سابقہ تحریر میں ناقابل انکار دلیل سے یہ ثابت ہو چکا کہ کعبے میں امام علی علیہ السلام کے سوا کوئی فرد بشر پیدا نہیں ہوا۔ اب رہا حکیم کا کعبے میں پیدا ہونا تو ایک جھوٹا افسانہ ہے جو دشمنی علی کی بنا پر ناصبیوں نے تراشا ہے تاکہ حضرت علی کی اس فضیلت کو کمزور کیا جا سکے۔ حالانکہ جلیل القدر علماء نے ناقابل رد دلائل سے اس من گھڑت قصے کی رد فرمائی۔ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں، ذہبی کا تلخیص میں، حکیم کے حالات میں اس کا کعبے کے اندر پیدا ہونے کو رد کرنا کیا ہے اور مولا علی علیہ السلام کی ولادت کعبے میں کو متواتر کا درجہ دیا۔ معلوم ہوا کہ حاکم کے نزدیک حکیم کا کعبے میں پیدا ہونا جھوٹ ہے۔ مشہور محدث سبط ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں حکیم بن حزام کا کعبے میں پیدا ہونے کو اس طرح رد کیا ہے۔ ابن جوزی کہتا ہے کہ حکیم بن حزام کی ماں اسے کعبے میں جنا۔ اس بارے میں حافظ ابو نعیم اصفہانی نے ایک طویل قصہ بیان کیا، لیکن اس قصے کی سند میں روح بن صلاح ہے جس کی حافظ ابن عدی نے تضعیف کی ہے، اور اس قصے کو مومنین سب سے پہلے بیان کرنے والا زبیر بن بکار ہے، اور زبیر کا خاندان اولاد علی کی دعوت میں مشہور تھا۔ اس کے علاوہ خود زبیر بن بکار کا اپنی اہل بیت دشمنی سے صفاق متوکل عباسی اور اس کی اولاد کو درس دینے پر بھی معین تھا، اور اولاد علی سے دشمنی کی وجہ سے اس کو متوکل نے مکہ کا حاکم مقرر کر دیا تھا۔ چنانچہ حکیم کا کعبے میں پیدا ہونا غلط ہے اور من گھڑت قصے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ شبہ نمبر 2 جو مولانا اسحاق نے ڈالا، مولانا کہتے ہیں کہ اگر کعبے میں پیدا ہونا شرف ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شرف ملتا۔ تو اس کا جواب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مولانا اسحاق کی غلط فہمی ہے، اس سے رسول اللہ کی فضیلت میں کمی میں فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، نبیوں کو دیا جاتا ہے، اور اس کا جواب علماء اکرام بھی یہی دیتے ہیں کہ جزوی فضیلت کلی فضیلت کے معنی نہیں، اور کعبے میں مولا علی علیہ السلام کا پیدا ہونا یہ خصائص مرتضی میں سے ہے۔ شبہ نمبر 3، مولانا نے یہ شبہ ڈالا کہ ابن حجر نے کہا کہ صرف حکیم کا کعبے میں پیدا ہونا صحیح ثابت ہے، باقی تمام روایات ضعیف ہیں۔
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ حکیم کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونا من گھڑت قصہ ہے، جس کو ہم پہلے ثابت کر رہے ہیں۔ حاکم سبط ابن جوزی جیسے افراد نے اس کا رد کیا، جبکہ امام علی علیہ السلام کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونا متواتر سے ثابت ہے، متواتر روایات سے ثابت ہے۔ اور یہ دعویٰ امام حاکم کر رہے ہیں، ذہبی کر رہا ہے، ملا علی قاری کر رہا ہے، شاہ ولی اللہ جیسے لوگوں کا ہے۔ اور مولانا اسحاق نے بھی اپنی تقریر کی ابتدا میں کہا کہ شاہ ولی اللہ نے مولا علی کا کعبے میں پیدا ہونا متواتر ہونا ثابت کیا ہے، یعنی متواتر روایات سے ثابت کیا ہے۔ اور اصول حدیث کا قاعدہ ہے کہ اگر روایت متواتر ہو جائے تو اس کا ضعیف ہونا مضر نہیں، کیونکہ روایت متواتر تک پہنچ چکی ہوتی ہے۔ اور اصول حدیث میں یہ بھی ہے کہ متواتر کا انکار کرنے والا جاہل آدمی ہے۔ بالفرض ولادت علی در کعبہ کی روایت ضعیف بھی ہے، تو اہل علم جانتے ہیں کہ کسی روایت کا ضعیف ہونا الگ بات ہے اور اس کا موضوع یعنی بناوٹی ہونا الگ بات ہے۔ نیز فضائل کے باب میں ضعیف روایت بھی معتبر ہوتی ہے، جبکہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت کعبہ شریف میں متواتر اخبار سے ثابت ہے۔ ایک اہم سوال جو ہم مولانا سے کرتے ہیں، ہم نے اتنے عظیم علماء اور محدثین کی کتابوں سے ثابت کر دیا کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت کعبہ شریف میں متواتر روایات سے ثابت ہے۔ اب مولانا اسحاق صاحب حکیم کے بارے میں کوئی ایسی روایت دکھائیں جس میں یہ لکھا ہو کہ متواتر اخبار سے ثابت ہے کہ حکیم کی ماں نے حکیم کو خانہ کعبہ میں جنا۔ ہم علی وجہ البصیرت پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ مولانا اسحاق تا صبح قیامت ایسی روایت جس میں تواتر کا ذکر ہو نہیں دکھا سکتے۔ بہرحال عقل سلیم رکھنے والے کے لیے اتنے ہی حوالے جات کافی ہیں، البتہ چھوٹے بیوقوف بچوں کی طرح میں نہ مانوں کی رٹ اچھی نہیں۔ مولانا ولادت علی کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کا کیا راز تھا؟ اگر عقل و بصیرت سے کام لیا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام علی علیہ السلام کو مولود کعبہ بنا کر اس طرف باریک اشارہ فرمایا کہ اے کعبہ، آج تیرے اندر اس کی جلوہ گری ہے جو تجھے بتوں سے پاک کرنے میں پوری امت میں مقدم ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ امام علی علیہ السلام ہی کعبے کو بتوں سے پاک کیا۔ والسلام۔